آپ کی بیگم صاحبہ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال، اپنی ماں کا بھی خیال، اپنے باپ کا بھی خیال، ساری دنیا کو خوش رکھا ہوا ہے. شوہر جب اسے کوئی کام کہتا ہے تو نہیں مانتی ہے بھائی، تو ساری دنیا کہے گی یہ انٹی بہت اچھی ہیں. میاں کیا کہے گا؟ آپ کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہے. الٹی مثال دیتا ہوں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی جو ہے ساری دنیا کی انٹیوں سے خوشی خوشی بات کرتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں تو بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، کسی بھی انٹی کا فون آ جائے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتا رہے گا اس سے بیٹھ کے. بیگم کوٹ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. خواتین کی شکایت آتی ہے نا، ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو شکر کرو مجھے تو یہاں گٹر ہی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں گٹر سڑکوں کے نیچے ہیں کہاں ہیں. اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گٹر کے ڈھکن ہے. گٹر ہیں ان میں ڈھکن نہیں ہے. یعنی کون پی گیا؟ یہ سندھ حکومت پی رہی ہے، کون پی رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. جب کسی زمانے میں گٹر پہ ڈھکن ہوا کرتے تھے تو خواتین کی شکایتیں آتی تھی، ہمارا میاں گٹر پہ ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. وہ ایسے گھر میں آتا ہے بد اخلاقی کے ساتھ جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہو. ایسے بدتمیزی سے گھر میں داخل ہوگا. ہوتا ہے بہت سے مردوں کو دیکھا. تو اب آپ بتاؤ اس آدمی کے دوستوں سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے تو دوست کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے، 2 گھنٹے گٹر کے ڈھکن پہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، چرس پیتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہیروئن پلائیں وہ پی لیتا ہے. ہمارا انڈی والی تو اسی کو بولتے ہیں نا. جیسے دوست چل رہے ہیں آپ ویسے ہی آپ چرسیوں میں بیٹھو اور بولو چرس بری ہے تو آپ کو اچھا کہیں گے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کیا چلتی ہے، وہاں تو یہ چلتی ہے. اب یہاں کا مجھے نہیں پتا، یہاں کے حساب سے پوچھیں گے یہاں کیا کون سی چیز چل رہی ہے. خیر، تو اگر یہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کہے گی بھائی اچھا ہے دوسروں کے لیے، میرے لیے اچھا نہیں ہے. زیادہ آپ نے بدسلوکی کی تو ایک دن آپ سے طلاق مانگ لے گی، چھوڑ دے بھائی تو مجھے. آپ کہیں گے میں اتنا اچھا آدمی، وسیم سے پوچھو میں اتنا اچھا، غفار سے پوچھو میں اتنا اچھا، اٹک سے پوچھو میں اتنا اچھا، کاکڑ سے پوچھو میں اتنا اچھا، اور فلانے سے پوچھو میں. تم اس سے طلاق مانگ رہی ہو، کہ بھائی جن کے ساتھ اچھا ہے انہی کے ساتھ جا کے بیٹھا کر، میرے ساتھ تو اچھا نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے یہ دنیا کا اصول ہے اللہ کا بھی یہ اصول ہے. اللہ کہتا ہے بنانے والا میں ہوں، کریٹر میں ہوں، آسمان سے بارشیں میں نے برسائیں، فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت میں بناتا ہوں. یہ جو گٹلی میں اب لوگ کیا کر رہے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گٹلی میں جو درخت بنتا ہے وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اللہ کہاں گیا اس میں؟ بھائی زمین میں ڈالو گے کھاد، وہ نائٹروجن پیدا ہوگی، اس سے آٹومیٹیکلی اس کی گروتھ ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے پورا ایک پروسیس ہے. وہ بھائی یہ گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالا جائے، اس سے پودا بننا شروع ہو، پھر درخت بننا شروع ہو، پھر اس میں پھول پیدا ہو، تتلیاں اس کی طرف مائل ہو، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہو، پھر اس سے پھل پیدا ہو، پھر وہ پھل پکے، پھر آپ کھائیں اور اس کے اندر وہی گٹلی نکلے تاکہ یہ درخت دوبارہ بھی پیدا ہو. اتنا خوبصورت تناسب کے ساتھ کسی سافٹ ویئر کی ایسی زبردست انسٹالیشن یہ آئی فون میں اب تک نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اینڈرائڈ میں نہیں ہے ایسی انسٹالیشن. تو آئی فون خود بخود نہیں بن سکتا، گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر کا آٹومیٹیکلی انسٹال ہونا پاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوى، یہ جو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں اور اس سے پھل پیدا کرتا ہوں، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ میں نے انسانوں کی خدمت کے لیے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے، میں نے کیا یہ کام. اب کافر کیا کرے گا؟ وہ آم بھی کھائے گا، وہ خربوزہ بھی کھائے گا، وہ تربوز بھی کھائے گا، وہ کہیں درخت کے نیچے لیٹا ہوگا، اس کے سر پہ سیب گرے گا تو وہ گریوٹی کا لا بھی نکال لے گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کون ہے جس نے سیب کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ وہ درخت بن کے پھل بن کے اور ہمارے جسم میں آئرن کی کمی پوری کر رہا ہے اور ہم کھاتے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. لہذا وہ انسانوں کی نظر میں محبوب بن جائے گا، لیکن جس نے بنایا ہے اس کی نظر میں وہ محبوب نہیں بنے گا، نہ اس کی نظر میں وہ اچھا بنے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بنانے والے پر ایمان لایا جائے. بنانے والے پر ایمان لایا جائے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کسی کے بہکاوے میں آ کے اللہ سے تعلق ختم بولو مت کرو. دنیا کی ترقی جب انسان دیکھتا ہے نا، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو غیر مسلم ممالک میں آتے ہیں تو ان کی خوبیاں نہیں لیتے بلکہ اپنے پاس جو خوبی ہے اس سے دستبردار ہو جاتے. ان کے پاس ایک خوبی ہے بھائی ایمانداری ہے، حکومت کے قوانین کی پابندی ہے، وقت پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، انلیگل کام کو برا سمجھتے ہیں. یہ خوبیاں تو اسلام کی ہیں اصل میں، یہ تو لینی چاہیے. لیکن بجائے یہ خوبیاں لینے کے اپنے پاس جو خوبی ہے اللہ پر ایمان،
اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، وہ تعلیمات سے بچھڑ جاتے ہیں. یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا.